بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جز نمبر 25 کے اپنے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے سورہ فصلت کی کچھ آیات بچ گئی تھی پچھلے پارے سے، تو وہ اس میں کور ہوئی ہیں۔ پھر سورہ شورا، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاشیہ۔ یہ اب ذرا صورتوں کی جو وہ ہے نا وہ چھوٹی ہوتی چلی جائے تو زیادہ سے زیادہ صورتیں ایک ایک پارے کے اندر آ رہی ہیں، تو ہم اقسام کے آپ کو اس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس یا جس کو ہم کور کر رہے ہیں وہ آپ کو ملیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں کہ اس میں پہلا یہ ہے کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ اولیاء، یہ اللہ کے سوا اپنے اولیاء دوسرے لوگوں میں تلاش کر لیتے ہیں، جس کی ممانعت ہے کہ جو نہیں کرنا ہم نے۔ اور یہ آیت ایسی ہے جو کہ قرآن میں بار بار ریپیٹ ہوئی ہے، تقریباً ہر پارے میں آپ کو مل جاتی ہے۔ یہ اللہ کے سوا کسی کو اس کا ہمسر ٹھہرانا، اپنے وہ بنا لیے، اپنے دوست بنا لیے جو اللہ کے برابر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اپنے اولیاء جو ہیں وہ ان کو اپنے اللہ کا درجہ دے دے، چاہے وہ زندوں میں سے ہوں، چاہے وہ مردوں میں سے ہوں، حتیٰ کہ وہ پیغمبروں میں سے ہوں، وہ بھی پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، کیوں اللہ تعالیٰ یکتا ہے، وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ جب آپ مانگ رہے ہیں تو اس سے مانگنا ہے، جب آپ اس سے مانگنے کے لیے کسی اور کا سہارا لیتے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ کیا وہ سن نہیں سکتا آپ کی بات، نعوذ باللہ، کیا وہ دیکھ نہیں سکتا آپ کی حالت، کیا آپ کو ایون وہ آپ کے دل کی حالت کو نہیں پہچانتا۔ اچھا، جب دعا کے معاملے میں ہم نے جو بات کی تھی نا، ایک بات میں کہتے جب ہم دعا کرتے ہیں جیسے نماز میں دعا کی، ٹھیک ہے، میں نے بار بار یہ کہا کہ نماز میں دعا کیا کریں، سجدے میں دعا کیا کریں، تو کبھی کبھی دعا ہوتی ہے جب آپ الفاظ سے کرتے ہیں، اور کبھی دعا ہوتی ہے جب آپ کو کچھ کہنا بھی نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا۔ آپ دل میں آپ کے خیال آتا ہے، ارے میرا بچہ وہ اس پر پریشانی میں ہے، ماں باپ جو ہے اس طرح اس کے دل میں خیال آتا ہے نا، دس از لائک اے دعا، یو آر آسکنگ ہم، ایون ان یور ہارٹ یو آر آسکنگ ہم ٹو ٹیک کیئر آف سم بزنس فار یو، میرے بچے کی حفاظت کر، اس کو کوئی بیمار ہو گیا تو اس کو شفا عطا فرما، کوئی رزق کے معاملات ہیں، وہ ساری چیزیں، یہ سب اللہ کا حق ہے، اور وہ آپ کو دیتا ہے، اور اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو وائی یو نیڈ ٹو گو ٹو another person اور another deity اور another dead person، اور وہ تو اپنے آپ کا بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ وہی آرگیومنٹ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا آرگیومنٹ تھا نا بتوں کے لیے، کہ یہ بڑے والے نے توڑ دیے چھوٹے، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ کیسے، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا پھر آپ اس کو باندھتے ہو جو کہ اپنی ناک کے اوپر سے مکھی بھی نہیں ہٹا سکتا۔ تو ہم ڈیڈز کو اور قبروں کو پرستش اور یہ سب جو چیزیں ہمارے یہاں اتنی عام ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے اور کسی عذاب سے ہمیں دوچار نہ کرے اس کی وجہ سے۔ جی اچھا، میرا جو سوال ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو یہ پیر یا اولیاء کرام یا جو ہوتے ہیں نا، اس کے کہ ان سے دعا کروانا یا ان سے کوئی چیز لکھوا لینا، جو گلے میں ڈال لینا یا ایسا کچھ، تو یہ بھی ممانعت میں آتا ہے پھر؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے ساتھ ہمسر نہیں کرنا، اولیاء من دون ہی، اس کے ساتھ نہیں بنانا، اس کو اس کی لیول تک نہیں لے جانا ان کو۔ باقی یہ کہ جو آپ اس کو پیر کہہ لیں، کوئی مرشد کہہ لیتا ہے، کوئی اولیاء کہہ لیتا ہے، کوئی نام کچھ بھی دے لیتے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے نام جو بھی آپ دے لیں اس میں کیا چیز ان کے ساتھ الاؤڈ ہے اور کیا چیز نہیں الاؤڈ ہے۔ ایک ہے جس کو کہتے ہیں، ایک انسٹیٹیوشن ہے ایکچولی اسلام کے اندر، بڑا مستحکم اور بڑا اچھا یہ انسٹیٹیوشن ہے، اس کو کہتے ہیں مربی۔ لفظ آج کل استعمال نہیں ہوتا، جس کو انگریزی میں وہ کہہ لیتے ہیں مینٹور۔ مینٹورنگ کا ایک انسٹیٹیوشن ہے جس کو قائم رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ جو زیادہ ایکسپیرینس، جو زیادہ علم والے، جو زیادہ عمل میں اپنے اچھے لوگ، متقی لوگ، جو اللہ سے زیادہ قربت رکھنے والے، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو کچھ سیکھیں گے، آپ کی وہ مینٹرنگ کریں گے، آپ کی صفائی کریں گے، آپ کی علم میں اضافہ کریں گے، آپ کے ایمان کی طرف آپ کو بلائیں گے۔ یہ ساری چیزیں بالکل جائز ہیں، اور اس کو کرنا چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کے کوئی مینٹورز نہیں ہیں، فائنڈ ون۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ضروری ہو کہ وہ 6 گز کا اس نے جبہ پہنا ہو اور 5 گز کی اس نے پگ پہنی ہوئی ہو تو پھر ہی آپ مینٹر اچھے مینٹرز آپ کے درمیان پھر رہے ہوں گے۔ یہ صرف آپ کی آنکھ کی پہچان ہے کہ آپ ان کو پہچان لیں۔ انسانوں کے درمیان پھر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ، اولیاء جن کو کہتے ہیں نا، اولیاء اللہ، ریئلی یہ لوگ تو انسانوں کے درمیان بہت ہی نیک اور پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں، جو ان کے حلیے اور اس سے آپ ان کو پہچانیں گے بھی نہیں، لیکن ان کے علم کا اندازہ آپ کو ان کے قریب جانے سے ہو جاتا ہے، ان کے اخلاص کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو پہچانیں جن سے آپ سیکھ سکتے ہیں چیزیں،
ان کے قریب جائیں, ان کو آپ مرشد کہہ لیں, اولیاء کہہ لیں, پیر کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, آئی ڈونٹ مائنڈ, ٹھیک ہے نا. بہت سے لوگ جو کوئی بھی نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اگر آپ نے اس کو اللہ تعالیٰ کو یعنی اس کو اپنی بات سنانے کے لیے ان کو انٹرسیشن کے لیے استعمال کیا تو دیٹ از ناٹ. آپ نے انٹرسیشن اگر اس طرح کا آپ سمجھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اس کے ساتھ بیٹھوں گا تو مجھے دین کی سمجھ آئے گی, تو پھر میں صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں گا, پھر میری دعا کی مقبولیت زیادہ بہتر ہوگی, وہ طریقے صحیح سمجھائے گا, وہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب آپ کو کریں گے جی ہی از دی وے ٹو گاڈ, وہ تو تقریباً کرسچینٹی والی بات ہوگی نا. عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے انہوں نے خدائی میں حصہ دے دیا تو آپ کہتے نہیں ہیں, لیکن کر تو وہی رہے ہیں حرکتیں. اس طرح نہیں کرنا. لوگ جا کے سجدے کر لیتے ہیں مزاروں کے اوپر, اسٹرکٹلی فوربڈن, اسی کا عذاب پھر آتا ہے. پیر اولیاء کہہ لیں, گنج بخش نام ہے, مجھے صحیح سے نام نہیں یاد, ان کو داتا کہتے ہیں, اور داتا دینے والا یہ تو اللہ کی صفت ہے, تو یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے. اصل میں اتنی بڑے ہم کو بات نہیں کرنی چاہیے. داتا بہت سی اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹ ہوتے ہیں, وہ انسانوں کے لیے بھی استعمال ہو جاتے ہیں, لیکن اس کا مطلب نہیں ہوتا کہ اس کا لیول وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا لیول ہے. اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ انسان بڑا کریم ہے, تو کریم تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے, لیکن بڑا کریم ہے نا کہ جو زیادہ دیتا ہے لوگوں کو, کرم کرتا ہے ان پہ, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم شرک وغیرہ. شرک وہی ہے کہ جب آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات آ جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خدائی کے اندر شرکت کرتا ہے, یا ہمارے لیے اس کے ذریعے سے ہم جا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. وہ تو مر چکے ہیں بیچارے, ان کے لیے تو دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جتنے لوگوں کو ان کی وجہ سے راہ ملی اچھی, اس پہ ان کو ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے, سب کے لیے دعا یہ کرنی چاہیے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا, ایون انبیاء کچھ نہیں کر سکتے, تو اور پیر کیا چیزیں. دس از اللہ اینڈ یو. دعا جب مانگتے ہیں, اور آخرت میں بھی یہی ہوگا, آپ کھڑے ہوں گے اس کے سامنے, کوئی نہیں ہوگا, نو بڈی ود یو, ایوری بڈی اس کے سامنے جو ہے نا, وہ آتی ہی یوم القیامت فردن آپ جاؤ گے اس کے سامنے. اور یہ مزاروں پہ جانا, یہ سب چیزیں, یہ بھی شرک میں ہی آتا ہے نا. دیکھیں اب شرک کی بات وہی ہے کہ اب ہم جو ہے اس کو کس لیول پہ لے جا رہے ہیں چیز کو. اکثر لوگ اسی لیے جاتے ہیں کہ ان کو اسباب بنا کے کہ ہم ان سے دعا کریں گے اور وہ ہماری بات اللہ. یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ غلط ہے. یہ شرک کی دنیا میں قدم رکھنا ہے, میں یہ کہوں گا. اس طرح نہیں کرنا چاہیے, بلکہ آپ نے یہ یوں شرک ہو رہا ہے, 2-3 طریقے سے ہو رہا ہے نا. ایک تو یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کو نہیں مان رہے, یہ تو ایک بہت بڑی کفر ہے ایک طرح سے, کہ آپ بتائے وہ کر رہے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نہیں سن سکتا ہماری بات. یا آپ کو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جی ہم اتنے خراب لوگ ہیں کہ ہماری بات نہیں سنے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تقنطوا من رحمت اللہ, اس کی رحمت سے کبھی وہ نہ مانگو. اور مانگی لوگوں نے, دعائیں مانگی ہیں, ایگزامپلز ہیں اس کے اندر, برے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیے. تو اس نیت سے جانا ٹھیک نہیں ہے. باقی ویسے جائیں, آپ دعا کریں, قبروں پہ جانا چاہیے, زیارت قبور کی بری بات نہیں ہے, لیکن ان کے لیے دعا کرنے کے لیے, بجائے اس کے کہ اپنے لیے کچھ چیز وہ کرنے کے لیے. اچھا پھر اس کے ذریعے ہم نے آپ پر عربی میں قرآن نازل کیا. یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے عربی میں آپ کے زبان کی بات کی, کہ عربی زبان میں ہم نے نازل کیا, تاکہ آپ ام القرا کہتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ مکے کے قریب جو لوگ رہتے ہیں ان لوگوں پر, وہاں پہ یونیورسٹی بھی ہے کہ اس کا نام بھی ام القرا یونیورسٹی. تو ام القرا کے لوگوں کو اور آس پاس کے لوگوں کو ڈرائیں ان چیزوں سے, ان آیات سے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے دس واز دیئر لینگویج. اللہ تعالیٰ نے جب بھی رسول بھیجا اس کی زبان میں بھیجا. ٹھیک ہے نا. اسی کو دیکھ کے ہم اس سے ایک چیز نکالتے ہیں, وہ یہ کہ آپ اگر کسی کو دعوت دے رہے ہیں, حق کی طرف دعوت دے رہے ہیں, قرآن کی طرف, اسلام کی طرف دعوت, ایون نان مسلمس کو یا ایون مسلمس کو جو ادھر ادھر ہو گئے ان کو دوبارہ بلا رہے ہیں, تو ان کی زبان میں بات کریں ان سے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ عربی کے اندر ہی آپ نے بات کرنی ہے, لیکچر دینا ہے اپنے بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے. یہ بھی لوگ کرتے ہیں اکثر. لوگ دوسرے مسلمان جو ڈر جاتے ہیں, یار مجھے تو عربی آتی نہیں. آپ ان کی زبان میں ان سے بات کریں جو زبان ان کو سمجھ میں آتی ہو. آپ امریکہ میں جا کے اگر آپ اردو زبان میں بات کریں, کچھ ہماری طرف سے لوگ آئے ہوئے تھے یہاں پہ ایک دفعہ ہمارے پاس, تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ یہ پوری جماعت کے اندر سے کتنے لوگ ہیں جن کو انگریزی آتی ہے. ان میں سے ایک شخص تھا جس کو انگریزی آتی تھی, کوئٹہ سے جماعت آئی ہوئی تھی پوری. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ یہاں آئے تو یہاں تو انگریز ہیں سارے, تو آپ انگریزی جانتے ہیں. ایون پاکستانی بھی انگریزی جانتے ہیں, زیادہ تر سیکنڈ جنریشن کے لوگ اردو جانتے ہی نہیں. تو آپ ان کا یہ کہنا تھا کہ بس ہم تو کیا کریں, اپنی اصلاح کے لیے نکلے ہیں. بہرحال ان کا اپنا ایک وہ طریقہ تھا.
لیکن ان کا کام کی جو افیکٹونیس ہے ظاہر ہے کہ وہ اسی وقت زیادہ بڑھ جاتی جب وہ زبان جان رہے ہوتے ہیں. ان میں سے جو ایک شخص ہے جس کو انگریزی آتی ہے، اس کو میں ایک دن لے گیا، میں پریزن میں جایا کرتا تھا، وہاں پہ جو نو مسلم ہوتے تھے ان سے بات چیت کرنے کے لیے، تو اس دن میں انہیں لے گیا اپنے ساتھ، اجازت تھی مجھے، اور اس دن شب معراج تھی، اور شب معراج پہ انہوں نے اتنی زبردست انگریزی کے اندر تقریر کی کہ سارے لوگوں، تو آپ کو اگر ان کی زبان انگریزی پتہ ہو، جس جگہ جا رہے ہیں آپ، ساؤتھ امریکہ میں جا رہے ہیں آپ لوگوں کو اسپینش کے اندر، چائنا میں جا رہے ہیں تو اپنے چائنیز کے اندر، تو یہ جو ہمارا لٹریچر ہے، قرآن کے تراجم ہیں، کتابوں کے تراجم ہیں، لوگوں کا مختلف زبانوں میں تیار کیا جانا ہے ایسے لوگوں کا، مبلغین کا، جو کہ جا کے آگے بات کر سکیں. یہ بہت اہم کام ہے جس میں ہم لوگ کافی جگہوں پہ پیچھے رہ گئے. اپنے اپنے طور پہ کمیونٹیز تھوڑا بہت کام کر رہی ہیں جگہوں پہ، لیکن ہم جو بڑی تعداد میں ہم رہتے ہیں ایک اسلامی ماحول میں، اور ہمیں ان کمیونٹیز کو مدد کرنی چاہیے کہ ان کی لیڈرشپ، ان کے لوگ، ان کے امام یہ تیار کریں. ہمارے پاس یہاں پروگرام ہوا کرتے تھے، دعویٰ اکیڈمی اسلام آباد میں ہوتی تھی، وہاں پہ لا کے جو مسلم مائنورٹیز کے لوگ تھے ان کو آ کے یہاں پہ ٹریننگ دی جاتی تھی، پھر وہ جا کے اپنی کمیونٹیز کے اندر دین کی بات کیا کرتے تھے. لیکن جب ہم بہت زیادہ وہ ہو گئے نا، ماڈرنائز، کیا کہہ رہے تھے وہ، ایک کوئی لفظ استعمال ہوا کرتا تھا بڑا زیادہ جنرل مشرف صاحب کے دور کے اندر، انلائٹنڈ ڈیموکریسی کے اندر ہم نے یہ ساری چیزیں، یہ پروگرام بند کر دیے. اتنے اچھے اچھے پروگرام ہم تو اسپیئر ہیڈ کیا کرتے تھے چیزوں کو. وہ آپ کو ٹورنٹو کے اندر جو مسجد بنائی ہوئی ہے، اس کی ابتدا جو ہے ہمارے وزیر اعظم تھے، وہ گئے تھے وہاں پہ، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، انہوں نے کیا تھا اس زمانے میں. یہ کام بھی ہمیں کرنے چاہیے. ہمارا ان لوگوں کا ہم پر حق ہے. یہ صرف سعودی عربیہ کا نہیں حق ہے کہ وہ قرآن چھاپ کے جو ہے وہ وہاں پہ بھیجتا رہے. ہمارے پاس مین پاور ہے، ہمارے پاس اسکالرلی لوگ ہیں، زبان جاننے والے لوگ ہیں، خاص طور پہ انگریزی کے اندر ہمارا. تو ان جگہوں پہ جانا چاہیے، کام کرنا چاہیے، دعوت کا کام کرنا چاہیے. جی سوال ہے اسی جی ریلیٹڈ. جی جی بتائیے. یہ تو دعوت کے حوالے سے ہوگا نا کہ کسی بھی زبان میں یا مختلف میں ہونا چاہیے. تو عبادات کے حوالے سے کیا ہے، وہ عربی میں لازمی ہے یا اس میں بھی آپ اردو میں کر سکتے ہیں، نماز جیسے ہوگی؟ ہاں بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اچھا، اس میں یہ ہے کہ تھوڑے سے ڈفرینسز ہیں، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ جو آپ کی فرض نماز ہے، اس میں ہمارے ہاں احناف کے ہاں اور شافعیہ کے اندر، اس میں دیگر بھی، وہ دوسری زبان کے اندر اس کو منع کرتے ہیں کہ وہ نہ ہو، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ انسانی کلام ہے. تو آرگیومنٹ ہے. پھر لوگ کچھ اور آرگیو کرتے ہیں کہ جی اگر عربی میں بھی آپ دعا کرتے ہیں تو وہ بھی تو انسانی کلام ہی ہے، کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے. تو پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف قرآنی دعائیں ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے. اور پھر لیکن یہ کہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ امام ابو حنیفہ شروع میں ہی واز ایون آف دی اوپینین کہ اپنی زبان میں نماز پڑھ لیں، سورہ فاتحہ بھی سب کچھ پڑھ لیں. لیکن بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا تھا. اور فقہ حنفیہ صرف امام ابو حنیفہ کی نہیں ہوتی، پھر امام ابو یوسف، امام محمد، یہ سب کو ان کے اوپینینز اور بات کے سب اس میں ہیں کہ جی نہیں، نماز کے اندر آپ دوسری زبان کے اندر بات نہیں کر سکتے، لیکن نماز سے باہر تو کر سکتے ہیں. پھر میں نے جو آپ کو ابھی بات کی تھی کہ آپ سوچتے جب ہیں تو اپنی زبان میں ہی سوچتے ہیں نا، اس پہ تو آپ پابندی نہیں لگا. چاہے عربی پڑھ رہے ہو، سوچتے آپ اپنی زبان میں، تو آپ جب سوچیں گے وہی آپ کی دعا بھی ہو جائے گی. جب آپ سجدے میں گئے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں تو آپ تصور کریں گے جی آئی نیڈ یور ہیلپ ٹو کلین می. یو ڈونٹ ایون ٹو ہیو ٹو اسپیک، کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے، دل کی حالت بھی سمجھتا ہے. وہ بھی کریں اور پھر دعا کریں، ویسے ہی کریں. نماز سے باہر بھی کریں، وہ اجازت دیتے ہیں کہ نفل نمازوں میں آپ کر سکتے ہیں. باقی کچھ لوگ ویسے بھی اجازت دے دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ کر لیں، آپ کو جو اوپینین فالو کرتے ہیں اس کے حساب سے کریں. کچھ لوگ اجازت بھی دیتے ہیں کہ آپ دعا کریں، اپنی زبان میں دعا کر لیں، ایون فرض میں دعا کر لیں. تو یہ ہے. اور ٹرانسلیشنز، ہم قرآن کے بھی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں نا قرآن ٹرانسلیشن، تو بالکل ٹرانسلیشن دیکھیں، بکس کے ٹرانسلیشن دیکھیں. عربی اگر نہیں آتی ہے، عربی سیکھنے کی کوشش کریں جتنی سیکھ سکیں. خاص طور پہ قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی کو سیکھنا جتنے ممکن ہو اتنا کر لیں. بار بار ہم اردو کے الفاظ بھی اسی لیے دہراتے ہیں. اچھا، تو یہ ہو گیا کہ زبان میں نازل کیا قرآن تم پہ تاکہ تم آپ، ہمیں بھی یہی ہدایت ہے کہ ہم لوگوں سے ان کی زبان میں گفتگو کریں، جب ہم ان کے لیول پہ آ کے گفتگو کریں. صرف اس سے یہ بھی ملتا ہے نا، جیسے ہم ابھی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بات کریں جینزی کے حوالے سے، تو ہم ایک خاص لیول پہ بات کریں. ہم کوئی بہت ہی علمی قسم کی گفتگو ہماری نہیں ہے کہ جس میں فقہی مسائل ہوں اور یہ ہوں اور تفسیر ہو مکمل، نہیں.
ہم نے ایک ایسپیکٹ پکڑ لیا کہ جی ہم قرآن کو اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. کیوں کہ آج کے لوگ جو ہیں ذرا کوئک والے لوگ ہیں نا کہ جلدی جلدی جو کرنا ہے. چلو اتنا تو کام ہو نا, ڈوز اینڈ ڈونٹس پتہ چلیں, لوگ آگے پڑھیں, پھر اور ان کو اچھا لگے, پھر اور چیزیں وہ خود ہی آگے قرآن کو کھولیں سمجھیں. تو ہم نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ جو مروجہ جو حالات ہیں آج کل کے, جو جینزی جس کو زیادہ پسند کرتے ہیں آپ لوگ, اس طریقے سے ہم کچھ کرنے کی کوشش کریں. تو یہ سارے طریقے, ہر طریقے نئے نئے, یہ بدعات جو ہے نا, یہ حسنہ بدعات ہیں جو ہم کر رہے ہیں, بدعت حسنہ. تمہارے لیے وہی دین ہے جو دیگر انبیاء کا دین تھا. ایک یہ ہے کہ جو پہلے انبیاء کا دین تھا وہ پورے انبیاء کی جو نام دیے ہوئے, میں نے تو اس کو یہ یہاں پہ ایسے لکھ لیا کہ دیگر انبیاء کا دین تھا, لیکن یہ آیت ہے کہ نوح کا دین تھا, ابراہیم کا دین تھا, عیسیٰ کا دین تھا, موسیٰ کا دین تھا, سب کے نام دیے. بولا کہ یہ وہی دین ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے. جس وہ اپنے زمانے میں وہی اسلام تھا, اور اپنے زمانے میں وہی مسلمان تھے, وہی تھے نا, وہ مسلمان ہی تھے سارے. جب وہ اپنے پیغمبر کی تائید کرتے تھے, اس کی اطاعت کرتے, اس کے بات مانتے تھے, تو وہ سارے مسلمان تھے, ہمارے بھائی ہیں. اس کے بعد پھر ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوا. اس لحاظ سے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دین جو اصل میسیج ہے نا, بیسک میسیج, وہ وہی ہے. میں پہلے ایک بات یہ کئی بار میں دہراتا رہتا ہوں کہ مجھے کسی کا قول یاد آتا ہے, وہیں امریکہ میں ایک پروفیسر نے کہا تھا, اس نے کہا تھا کہ اگر کرسچنز اپنی کتاب کو بھی بغیر کسی یعنی دل کے اندر کوئی گرج رکھے ہوئے اس اپنی کتاب کو ہی پڑھے نا, تو دے ول اینڈ اپ بینگ مسلمان. اس کے اندر ہی اتنی ساری چیزیں, وہی چیزیں ہیں یار, دے آر ناٹ ڈفرینٹ. تو اس کے اندر وہ کیا ہوا ہے انہوں نے, لیکن اسٹل دا میسیج از ہیئر اینڈ دیئر, وہ ملتا ہے وہ صحیح میسیج, اور وہی اتنا افیکٹو ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے دوبارہ صحیح راہ کی طرف راغب ہو جائیں. تو تمام انبیاء کا دین جو ہے دراصل ایک ہی دین ہے. اچھا پھر اس کے بعد اس میں اس طرح کہ ابھی جیسے آپ دیکھیں تو جو کرسچین ہیں وہ آج بھی اگر اپنی اس کتاب کو فالو کرتے ہیں لیکن اسلام قبول نہیں کرتے, ہاں, تو وہ بھی پھر کہیں نہ کہیں ان کے لیے کچھ ایج مل جائے گا, ریلیکسیشن ملے گی, یا نہیں بس اسلام قبول کرنا ضروری ہے آج کے دور میں. اگر تو یہ آیا ہے نا کہ اگر تمہارے پاس, بلکہ شاید انہی آیت میں کہیں آتا ہے, آ جائے گا آگے, اگر تمہارے لیے وہی دین ہے جو دیگر انبیاء کے دین تمہارے, ہاں, تفرقہ مت کرو, اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ گیا. یہ اسی کے بعد کی آیت ہے جو میں کہنے والا تھا. مسلمانوں کے درمیان بھی اور غیر مسلم لوگوں کے لیے بھی یہ ایک میسیج ہے کہ تمہارے پاس علم آ گیا. کہ کیا وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ میں تمہیں بھیج رہا ہوں اس دنیا میں, اے آدم حوا, میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑوں گا کہ تم ادھر ہی ٹکرے مارتے پھرو, سوچتے پھرو گے کیا ہے اللہ ہے نہیں, کدھر مجھے جانا ہے, کیا کرنا ہے. میں تمہارے پاس رسول بھیجا کروں گا, یعنی تمہاری جو وہ ہوگی نا اولاد, اس کے اندر میں رسول اپنے نبی بھیجا کروں گا, وہ تمہارے پاس میرا میسیج لے کے آئیں. یہ علم ہے جو میں دے رہا ہوں تمہاری طرف سے, تمہیں نہیں پتہ تھا, تمہیں آخرت کا نہیں پتہ تھا, تمہیں یہ نہیں پتہ تھا, تمہیں وہ نہیں پتہ تھا, تمہیں ناپ تول کا نہیں پتہ تھا, تمہیں اچھائی برائی کا نہیں پتہ تھا, تمہیں شادی بیاہ کا نہیں پتہ تھا, تمہیں دیگر چیزوں کا نہیں پتہ تھا. یہ ساری چیزیں میں تمہیں دے رہا ہوں, اور اس کے اوپر جو عمل کرے گا وہ میرا بندہ ہوگا, اور جو شیطان کے بہکام ہے. سمپل, ویری سمپل ایکویشن, ٹھیک ہے. تو آپ کا کہنا کہ جی وہ لوگ جو ہے اگر تو ان کے پاس علم یہ نہیں پہنچتا جو کہ آج ریڈیلی اویلیبل ہے, اب تو بہت کم لوگ ہیں جن کے پاس یہ وہ ایک بہانہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اٹس آل اویلیبل دیئر. ٹھیک ہے, آپ آنکھیں کھول کے دیکھیں تو آپ کے پاس یہ بھی موجود ہے نا, قرآن تو مل جاتا ہے, حدیث مل جاتی ہے, کتنے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں قرآن پڑھنے. ہاں یہ ہے کہ ہمیں اپنے تئیں کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ ان تک اس میسیج کو پہنچا دیں. باقی الہدایہ من اللہ, ہدایت تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے. کچھ لوگ ابھی ہیں مسائل کا شکار. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں وہ ممالک جہاں پہ پابندی ہے, جیسے چائنا, وہاں کے عوام جو ہے وہاں تک دین کا میسیج پہنچ تو گیا. ابھی تو اتنی پابندی کے باوجود بھی انٹرنیٹ وغیرہ تو سارے اویلیبل ہوتے ہیں, وہ دوسری چیزوں میں تو وہ استعمال کر لیتے ہیں. ہاں نہیں وہ جو کرتے نا کہ اس کو بائی پاس کرنے کے لیے جب یہ انٹرنیٹ بند کرتے ہیں تو آپ کون سا ایک پروٹوکول استعمال کرتے ہیں. اینی وے تو وہ دیکھ سکتے ہیں اگر چاہیں تھوڑی سی وہ کریں, لیکن یہ ہماری طرف سے بھی ہے کہ ہمیں جو موقع ملے ایسے لوگوں تک, خاص طور پہ جہاں تک قرآن بات نہیں پہنچی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہی
لتھارجی میں یا بغیر کسی وجہ سے نہیں دیکھ پاتے چیزوں کو. اللہ تعالیٰ ان کے حال کو جو جس طرح کرے, لیکن یہ کہ جن تک میسج پہنچ گیا, جن تک علم آ گیا, تو پھر تفرقہ نہیں کرنا کہ نہیں میں تو یہ ہوں آپ وہ ہیں. اس دین اسلام کے اندر بھی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, اب علم مل گیا آپ کو. علم کہاں ہے؟ قرآن ہے, حدیث ہے, بس قرآن اور سننا, وہیں سے ہر چیز نکل کے آئے گی, اور اس کو پروٹیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے نا. اس میں ایک اور چیز ایسے ہے کہ انسان کے پاس اختیار تو ہے کہ وہ جب اس تک علم پہنچ گیا تو وہ مطلب اس نے کون سا راستہ چوز کرنا ہے, لیکن اس کا کہیں نہ کہیں تو ماحول بھی اثر کرتا ہے نا. کہ جیسے ہمارے ہاں معاشرے میں یہ جیسے پہلے بات ہو رہی تھی بدعت اور یہ چیزیں نا, تو ایک بچہ جب ایک ایسی فیملی میں پیدا ہوا کہ اس نے اپنے بزرگوں کو اس طرح کی رسومات مطلب مزار پہ جانا اور ان طرح کی چیزوں میں دیکھا, تو اس کا جو مطلب تھاٹ پروسیس ہے وہ اس چیز سے باہر نکل ہی نہیں سکتا نا. مطلب ٹھیک ہے اس کے پاس ہے, انسان کا وہ اپنا ہوتا ہے, تو اس کا پھر کیا ہے, وہ ان چیزوں کو جب فالو کرے گا تو یار کچھ چیزیں اللہ پر بھی چھوڑ دو, اس کو کرنا تو جیسے وہ کرے گا. ہر چیز آپ نے ہمیں سے پوچھ لی ہے. وہ کہتے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کل مولود ولد علی الفطرہ, جتنے بھی لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے فطرت کے اندر ہماری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے. جو ہم بار بار بات کرتے ہیں نا, پیدا کرنے سے پہلے ہماری روحوں سے پوچھا تھا, ہم نے کہا تھا, تو ہمارے ذہن میں تو ہے موجود کہ اللہ ہے. تو سارے بچے جو ہیں اسی فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں. پھر جو ان کے والدین ہیں یا وہ ان کے یحودونہم یمجسونہم, ان کو کوئی مجوسی بنا دیتے ہیں, کوئی یہودی بنا دیتے ہیں, کوئی عیسائی بناتے ہیں. یہ بات ہے, صحیح ہے. اب یہ کہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ ہر ایک کو جس سرکمسٹانسز کے اندر, جس انوائرمنٹ کے اندر وہ پرورش پایا ہے, جہاں تک وہ چلا ہے, اس کے حساب سے اس کا حساب کتاب کرے گا. وہ تو بڑا عادل ہے نا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ حنظلہ کو جس طریقے سے کیا تھا وہ ایک ایتھیسٹ فیملی کے اندر پیدا ہونے والے کا بھی اسی طرح حساب کر, تو اس کو کچھ ریلیکسیشن تو یقیناً دے گا وہ. لیکن اس نے ساتھ بھی یہ کہا ہے کہ یہ علم موجود ہے, اور میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے پاس اگر پہنچ بھی گیا وہ اور پھر اس نے ڈینائی کیا, تو پھر تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے نا. اور ٹھیک ہے اپنے ایک اس کے پر غلاف چڑھ گیا تھا, یا اس کے والدین نے یا اس کے انوائرمنٹ نے اس کو دور رکھا ہوا تھا, لیکن نیچر تو وہی ہے نا. نیچر کی طرف تو آدمی پلٹ کے آتا ہے, یہ نہیں ہے کہ اس سے دور رہ سکے ہمیشہ سے. جیسے میں بتا رہا تھا کہ چائنیز جو وہ کہتا ہے میں ایمٹینس فیل کرتا ہوں, میں چاہتا ہوں کسی کے سامنے عبادت کروں. بالکل, میں نے ایک سے زیادہ لوگوں سے یہ سنا ہے. اس میں پھر ایسے ہے نا کہ ایک جیسے وہی مثال لی نا ہم نے کہ ایک مطلب وہ بدعات اور ان چیزوں رسومات کو فالو کرا اپنے والدین کی وجہ سے, تو وہ اس بندے کی میرے سے ملاقات ہوتی ہے, میں اس کو کہتا ہوں کہ یار یہ چیزیں مطلب مناسب نہیں ہے, یہ شرک میں آ جاتی ہیں ایسے نا, تو وہ میری بات کیوں مانے گا؟ وہ تو اپنے والدین کی بات مانے گا, کیونکہ اس نے تو یہ چیز بھی سنی ہے کہ قرآن میں ذکر ہے کہ والدین کی بات کو ڈینائر نہیں کرنا. تو وہ تو یہی کہے گا نا کہ میرے والد اگر یہ کہہ رہے تو میں وہی کام کروں گا. اب اس تک علم پہنچ گیا جو مطلب میرے ذریعے سے پہنچا گیا جو, تو وہ تو میری بات پہ عمل نہیں کرے گا, وہ تو اپنے والدین کو ہی فالو. تو یہ اب آپ کو سمجھانا نا اس کو کہ والدین کی جو آپ نے اطاعت کرنی ہے وہ وہیں تک اطاعت ہے جو اللہ اور رسول کی اطاعت کے تابع ہے. اور اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت نہیں کر کے اگر والدین کو جو حکم کرتے ہیں اس کی آپ اطاعت کرتے ہو, تو آپ تو انہی لوگوں کی طرح ہو گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ جی ہم نے تو اپنی جو بڑے ہیں ان کو یہ کرتے ہوئے سنا ہے, تو ہم کیوں آپ کی بات مانیں. لیکن انہی میں سے پھر لوگ صحابہ بھی نکل کے آئے گا, اور ان کی نیچر تو تھی نا, خراب تو نہیں تھی انسان کی, انہی میں سے بہترین انسان بھی انہی میں سے نکل کے آئے. ٹھیک ہے نا. اب یہی جو غیر مسلم ہیں, جو مسلمان ہوتے ہیں, جو دوست سمجھ کے مسلمان ہوتے ہیں, اس کا مطلب نیچر کو اپیل کرتا ہے یہ دین. اسی لیے تو فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے اس دنیا کے اندر. امریکہ کے اندر بھی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے, کیونکہ لوگ سمجھ رہے ہیں اس کو, لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہے تو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. تو نیچر موجود ہے وہاں پہ, میسج موجود ہے, نیچر موجود ہے, ان دونوں کو کنیکٹ ہونا ہے. اس کنیکشن کے اندر آپ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, یہ آپ کا کام ہے. انہوں نے آگے بڑھ کے اس کو ریسیو کرنا ہے, یہ ان کا کام ہے. تو اس طریقے سے یہ دعوت جو ہے وہ پھیلے گی نیچر کے ساتھ. اچھا, پھر اس کے بعد ایک دعا قبول کرنا ہے, جو کہ ایمان, اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے ان کی جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. ٹھیک ہے. دعا کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کرتے رہے, اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے ان کی دعا. اس کی شرائط ہیں کچھ دعا کے قبول ہونے کی, کہ ایمان ہو اللہ پہ کہ اللہ تعالیٰ ہی دعا ہماری قبول کرنے والا, کسی اور سے کام نہیں چلے گا. اور دوسری بات یہ کہ اس کے جو نیک کام کرے,
ساتھ میں کام بھی نیک کرے. اب کسی بری چیز کے لیے دعا نہیں مانگ رہا ہو, نیک کام بھی کر رہا ہو, نیک چیز کے لیے, اچھی حلال چیز کے لیے دعا مانگ رہا ہو, تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے. جیسے میں نے کہا اگر فوری طور پہ قبول نہیں بھی ہوئی تو وہ بعد میں اس کو کسی چیز سے کمپنسیٹ کرے گا, یا آخرت میں تو دے ہی دے گا. تو یو آر جسٹ پوٹنگ دا تھنگس ان ٹو یور اکاؤنٹ, وہ بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے. جب ضرورت ہوگی تو اس پہ سے لے کے کیش کرا لیں, ایک کارڈ آپ کو دے گا اللہ تعالیٰ, اس دن اس سے نکال لینا جیسے کیش مشین میں سے نکالتے ہو, تو وہ وہاں پہ یوز ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد ایک یہ ہے عدل کا حکم. اس کو ہم کہتے ہیں کہ عدل کرو, انصاف کرو لوگوں کے ساتھ, ان کا حق ان کو دو. یہ اور ڈونٹس کے اندر یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کریں. جس کا جو حق ہے, چاہے اس کی پیسوں میں اس کا حق ہو, چاہے کاروبار میں اس کا حق ہو, چاہے بچوں میں حق کی ایک حق کے ساتھ وہ کریں. ہم نے عورتوں کے بارے میں وہ کہا کہ حق نہیں دیتے ہم. ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ان کو جائیداد میں وراثت کے اندر ڈنڈی مار جاتے ہیں. ہر چیز بڑے بڑے مولانا سوسائٹی میں ایک کانسیپٹ ہے جسے عورتوں کی جائیداد کا یہ ہے کہ اگر ایک لڑکی کے طور پہ ہم گھر میں یہ بات کریں کہ ہم کسی اسٹیج پہ پہنچ کے ہم جائیداد میں حق لیں گے, ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ کیوں لینا ہے آپ نے حق, آپ اپنے بھائی کو دے دو, آپ کیوں لینا چاہتی ہیں, آپ کو ایسی کیا ضرورت ہے کہ آپ کو چاہیے ہی چاہیے پراپرٹی. بالکل ہی غیر اسلامک ایٹیٹیوڈ ہے یہ, اور یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اور صرف مرد ہی نہیں, کبھی کبھی عورتیں بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں. جب اپنی بچیوں کو ہونے دیں, اپنے بچے کے لیے کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے اور یہ خاندان میں رہے گا, یہ ماں باپ کا گھر ہے, وائی شوڈ اٹ بی ڈیوائیڈڈ. اللہ بھائی جان, اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے آپ اس کو کرو. اور جو وراثت کے اس نے حصے اتنے بالکل ڈیٹیل کے اندر مقرر کیے ہوئے, کیوں کیے ہوئے, ورنہ وہ کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی مرد کا حق ہے وہ چلا, ٹھیک ہے آپ کا جو حق ہے وہ آپ کو زیادہ دیا ہے مردوں کو, 2 حصے دیے اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے, وہ سمجھتے ہوئے دیے. لیکن جو اس کا حق ہے بیچاری کا وہ تو دے دو, ہم نہیں دیتے. یہ بڑے بڑے آپ دیکھ لیں جا کے, بڑے بڑے دینی اس کے ماہر یہاں پہ بیٹھے ہوں گے اور انہوں نے بہن کا حق مارا ہوا ہوگا. وہ یہ بلیک میل کرتے ہیں, ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں, یار اب ماں باپ کی یہ تو نشانی ہے یہ گھر, تو میں کیسے آپ کو بیچ دوں. ہو آر یو, آپ کو اس میں سے بیچ کے اس کا حصہ اس کو دینا ہے, پھر آپ کوئی اور فلیٹ لے لیں اپنے لیے. ٹھیک ہے جی. مشاورت کے لیے ایک بہت اہم وہ ہے, اس کو ہم ضرور دیکھیں. وہ امرہم شورا بینہم, ان کے معاملات مسلمانوں کے شورا سے چلتے ہیں. ڈیموکریسی کی جو بات ہے نا یہ کہ جی آپ ہم کس قسم کی ڈیموکریسی, اس کے اوپر ایک بحث ہو سکتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ایوری ون ہیز ٹو سبمٹ ٹو دا وزڈم آف ون پرسن ہو از دا ڈکٹیٹر, ہو از آئی ڈونٹ نو فیلڈ مارشل, اور ہو از دی پریسیڈنٹ اور واٹ ایور. نو, یہ مشاورت سے چلتے ہیں معاملے. رسول بھی مشورہ کرتا ہے, تو آپ کس کھیت کی بولی ہیں, ٹھیک ہے نا. رسول مشورہ کرتا ہے, اور مشورے میں جو بات ہوتی ہے وہ مان لیتا ہے, اپنی رائے کو چھوڑ دیتا ہے. جنگ احد کے اندر یہ ہوا نا, ان کا تو تھا کہ ہم مدینے میں رہ کے مقابلہ کریں, لوگوں نے کہا نہیں ہم باہر نکلیں گے. تو وہ نے کہا ٹھیک ہے آپ کا مشورہ ہی ہے, تو پھر انہوں نے پھر ذرا بدتر اپنی ڈالی ہو اپنے اور آگے باہر. تو انہوں نے لوگوں نے کہا کہ نہیں شاید ہم سے کوئی غلطی ہو گئی, ان کا تو یہ خیال تھا, تو ناراض نہ ہو یا اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو. انہوں نے کہا نہیں بس اب تو ایک دفعہ فَإِذَا عَزَمْتُمْ فَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ, پھر ایک دفعہ عزم کر لیا تو پھر اللہ پہ توکل ہے, اب چلو بس پھر نکلتے. حالانکہ اس کا جو رزلٹ تھا اٹ واز ڈیزاسٹرس. اگر رسول کی بات مان لیتے تو شاید یہ نہیں ہوتا. لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ نہیں, مشورے سے جو بات طے ہوئی وہ ہم مانیں گے, اور جا کے بے شک اس کے اندر جو ہوا وہ ہوا. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی بات ایسے امپوز نہیں کی. تو مشاورت بہت ضروری ہے, ہر لیول پہ مشاورت ضروری ہے. فیملی میں مشاورت ضروری ہے. مرد کو ایک اسٹیٹس تو دیا نا فیملی کے حاکم کا, لیکن ہی ہیز ٹو رن دی فیملی افیئرز ود دی کنسلٹیشن. یہ اس کی روح ہے کہ ہر جگہ ہمارے معاملات مل جل کے چلتے ہیں. کوئی بڑے بادشاہ نہیں ہے, کوئی یہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے, اور اینی تھنگ دیٹ گوز کلوز ٹو دا ڈکٹیٹرشپ از ناٹ ایکسیپٹیبل. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ معاملات مشورے سے چلیں گے, اب وہ مشورہ دینے والے کیسے ہوں, ان کو کیسے سلیکشن ہو, وہ الیکشن کا پروسیس ہو, کیسے ہو, شورا کیسے بنے, وہ اس کے پر آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. لیکن معاملات آپ کے شورا سے ہی چلیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ایک بندے کی بس وہ رائے ہوگی اور باقی سب لوگ جو ہیں وہ بیچارے اس کے آگے پیچھے پھرتے رہیں گے. تو دس از ویری امپورٹنٹ ٹو نو کہ ہم
شورا کے تحت اپنے میں تکبر کی مذمت ہے. یہ آخری آیت ہم دیکھ لیں فرعون کے حوالے سے یہ ہے کہ جس نے اعلیٰ فی الارض، وہ اپنے بڑا تکبر کرتا تھا بڑا، تو اس کا کیا حشر کیا اللہ تعالیٰ نے. جو تکبر کرنے والے ہیں، تکبر اللہ تعالیٰ کو بالکل ذرہ برابر بھی جس کے دماغ میں تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تکبر کہ میں کوئی چیز ہوں بہت بڑی. تو ہیوملیٹ، ہمبلنس، ایزی. امام غزالی کہتے ہیں جب مجھے میں کوئی تکبر کی فیلنگ ہوتی تو میں جا کے مسجد کے باہر لوگوں کی جوتیاں ٹھیک کرتا تھا، سیدھا کرتا تھا، تاکہ مجھے پتہ چلے یار that's what we are. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اپنی پیدائش پہ ہی غور کرو، کس چیز کا تفکر ہوتا ہے تمہیں، how you were born. کبھی ہے نا، تو ہیومینٹی سے رہے. اچھا کچھ کوئکلی ہم یہ دیکھ لیتے ہیں. عدل ہم بار بار دیکھ رہے ہیں. شورا کا لفظ اس میں آیا ہے، مشورہ، شورا. یہ اردو کے اندر آپ کو ہونا حق و باطل ہم دونوں استعمال کرتے ہیں کہ حق نیکی کے لیے، اچھائی کے لیے، اللہ کی باتوں کے لیے، اس کے دین کے لیے. یہ ساری حق، دین الحق کہتے ہیں نا، حق پہ چلنے والا. اس کا مقابلے میں جو ہے وہ باطل ہے. کتابہ، کتاب، اس بک کو بھی کتاب کہتے ہیں، کتب لکھنے کو بھی کتاب کہتے ہیں، کتابت کرنا کہتے ہیں. علم، رحمت، these are all اردو ورڈز. چلیں پھر میرے خیال سے ہم اس سیگمنٹ کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں 25ویں پارے کی، اور ہم نیکسٹ سیگمنٹ کے ساتھ آپ سے جلدی ملاقات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.